بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی فطرت ہے وہ شکست کو پسند نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ شکست کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور بعد شکست پر تلملاتے ہیں، تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ فرعون کو جب شکست ہو گئی، جادوگروں نے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا، ایمان لے آئے، تو فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 49۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال فرعون نے کہا، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، لہو موسیٰ علیہ السلام پر، قبل اس سے پہلے، ان آذن کہ میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انہو یقینی طور پر وہ، لکبیرکم تمہارا بڑا ہے، الذی وہ والا، علمکم جس نے تم کو سکھایا ہے، السحر جادو، فلسوف تو پس ان قریب، ابھی ابھی، تعلمون تمہیں پتہ چل جائے گا، لأقطعن میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف الٹ سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں، اجمعین سب کو۔ بامحاورہ ترجمہ، فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، میں ضرور
ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب جادوگر ایمان لے آئے، ان کے دل پر سے پڑے ہوئے کفر کے پردے ہٹ گئے اور ان کے علم نے ان کو بتا دیا کہ ان کی قوم جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے یہ تو انسان کی کاریگری نہیں ہو سکتی، تو یقینی طور پر وہ غیبی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ دلائل ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے، تو انہوں نے پھر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ تو فرعون چونکہ اس کی حکومت تھی، اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کا کام یہی ہوتا ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی، تمہارے اندر یہ ہمت کیسے پڑ گئی کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے مجھے نظر انداز کر دیا، تمہاری نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں اجازت دیتا تو تم ایمان لاتے، میں تمہیں منع کرتا تو تم باز آ جاتے، اس لیے کہ حکمرانی میری ہے، طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے۔ تو کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ اب یہ الفاظ فرعون کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ مُقَابَرَةٌ يَعْلَمُ كُلُّ أَحَدٍ بُطْلَانَهَا، یہ اس کے تکبر، سرکشی اور تمرد کی انتہا تھی جس کے باطل ہونے کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اگلا جملہ یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا بِمُوسَىٰ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، حقیقت تو یہ تھی کہ جادوگروں کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس دن سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی۔ فَكَيْفَ يَكُونُ كَبِيرُهُمْ الَّذِي أَفَادَهُمْ صِنَاعَةَ السِّحْرِ، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو جادو سکھا سکتے۔ اگلے الفاظ تفسیر ابن کثیر کے بہت زبردست، فرماتے ھذا لا یقولہ عاقل، یہ ایک ایسی بات تھی جسے دنیا کا کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہی نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفاسیر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے آنے والے سبق میں، لیکن یہاں پر صرف آپ کی خدمت میں اتنی گزارش کرنی ہے کہ انسان جب راہ حق سے ہٹ جاتا ہے تو پھر بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور فرعون کی یہ بات انہی باتوں میں سے ایک تھی کہ ایک طرف تم نے اپنی طاقت استعمال کر کے پورے مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب بازی پلٹ گئی تو فرعون کا دماغی توازن خراب ہو گیا، اور اس نے پھر یہ بات کہہ دی کہ یہ تو تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر بھی جاری ہے، لیکن آج کا سبق انہی الفاظ پر میں روک رہا ہوں۔ اجازت دیجیے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی فطرت ہے وہ شکست کو پسند نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ شکست کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور بعد شکست پر تلملاتے ہیں، تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ فرعون کو جب شکست ہو گئی، جادوگروں نے اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا، ایمان لے آئے، تو فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 49۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال فرعون نے کہا، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، لہو موسیٰ علیہ السلام پر، قبل اس سے پہلے، ان آذن کہ میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انہو یقینی طور پر وہ، لکبیرکم تمہارا بڑا ہے، الذی وہ والا، علمکم جس نے تم کو سکھایا ہے، السحر جادو، فلسوف تو پس ان قریب، ابھی ابھی، تعلمون تمہیں پتہ چل جائے گا، لأقطعن میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف الٹ سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں، اجمعین سب کو۔ با محاورہ ترجمہ، فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔
تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، میں ضرور ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب جادوگر ایمان لے آئے، ان کے دل پر سے پڑے ہوئے کفر کے پردے ہٹ گئے اور ان کے علم نے ان کو بتا دیا کہ ان کی قوم جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے یہ تو انسان کی کاریگری نہیں ہو سکتی، تو یقینی طور پر وہ غیبی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ دلائل ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے، تو انہوں نے پھر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ تو فرعون چونکہ اس کی حکومت تھی، اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کا کام یہی ہوتا ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی، تمہارے اندر یہ ہمت کیسے پڑ گئی کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے مجھے نظر انداز کر دیا، تمہاری نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں اجازت دیتا تو تم ایمان لاتے، میں تمہیں منع کرتا تو تم باز آ جاتے، اس لیے کہ حکمرانی میری ہے، طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے۔ تو کہنے لگا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ اب یہ الفاظ فرعون کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ مُقَابَرَةٌ يَعْلَمُ كُلُّ أَحَدٍ بُطْلَانَهَا، یہ اس کے تکبر، سرکشی اور تمرد کی انتہا تھی جس کے باطل ہونے کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اگلا جملہ یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا بِمُوسَىٰ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، حقیقت تو یہ تھی کہ جادوگروں کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس دن سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی۔ فَكَيْفَ يَكُونُ كَبِيرُهُمْ الَّذِي أَفَادَهُمْ صنعت السحر، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو جادو سکھا سکتے؟ اگلے الفاظ تفسیر ابن کثیر کے بہت زبردست، فرماتے ہذا لا يقولہ عاقل، یہ ایک ایسی بات تھی جسے دنیا کا کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہی نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفاسیر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے آنے والے سبق میں، لیکن یہاں پر صرف آپ کی خدمت میں اتنی گزارش کرنی ہے کہ انسان جب راہ حق سے ہٹ جاتا ہے تو پھر بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور فرعون کی یہ بات انہی باتوں میں سے ایک تھی کہ ایک طرف تم نے اپنی طاقت استعمال کر کے پورے مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب بازی پلٹ گئی تو فرعون کا دماغی توازن خراب ہو گیا، اور اس نے پھر یہ بات کہہ دی کہ یہ تو تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر بھی جاری ہے۔
لیکن آج کا سبق انہی الفاظ پر میں روک رہا ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔